نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، آج کا ہمارا موضوع ہے کہ کیا شہادت پر ماتم کرنا چاہیے یا نہیں۔ دوستو، شہادت پر ماتم تو تب کریں جب شہادت مصیبت ہو۔ شہادت مصیبت نہیں بلکہ شہادت تو رحمت ہے، جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شہید جب شہادت پاتا ہے تو شہادت کی وجہ سے اللہ رب العزت شہید کے سارے گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ یہ علیحدہ بات ہے کہ اس کا قرضہ معاف نہیں ہوتا، مگر رب کی رحمت کتنی ہے، شہادت کتنی رحمت ہے کہ اس شہادت کی وجہ سے اس کے سارے گناہ معاف ہو رہے ہیں۔ تو اب دوستو، رحمت کے ملنے پر انسان بے صبری نہیں کرتا، ماتم نہیں کرتا، سینہ کو بھی نہیں کرتا، بلکہ رحمت کے آنے پر تو انسان خوشیاں کرتا ہے۔ تو شہادت رحمت ہے، تو شہادت پر کس طرح ماتم جائز ہے۔ اور رحمت کے ساتھ ساتھ شہادت دراصل حیات ہے، زندگی ہے، جیسا کہ سورۃ البقرہ پارہ نمبر 2 آیت نمبر 153 میں اللہ کریم فرماتے ہیں، لا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احیاء ولکن لا تشعرون۔ جو لوگ میرے راستے میں شہید ہو گئے، قتل ہو گئے، ان کو مردہ مت کہو بلکہ وہ زندہ ہیں، ولکن لا تشعرون، لیکن تم کو ان کی زندگی کا شعور نہیں ہے۔ اور دوسرے مقام پہ اللہ کریم فرماتے ہیں، لا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل اللہ امواتا بل احیاء عند ربہم یرزقون۔ جو لوگ میرے راستے میں شہید کر دیے گئے، مارے گئے، ان کو مردہ خیال بھی مت کرو، بلکہ وہ اپنے رب کے پاس زندہ ہیں، یرزقون، رزق دیے جاتے ہیں۔ فرحین بما آتاہم اللہ من فضل، اپنے رب کے فضل کے ساتھ اللہ نے اپنا فضل جو ان کو دیا ہے اپنے پاس یعنی جنت میں، اس فضل کے ساتھ فرحین، وہ خوشی کے ساتھ زندگی گزار رہے ہیں۔ جب یہ آیات کریمہ نازل ہوئیں، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ صحابہ کرام نے، ہم سب نے مل کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی، یا رسول اللہ، اللہ کریم فرماتے ہیں کہ شہید زندہ ہیں، جبکہ شہید کی بیوی بیوہ ہو جاتی ہے، وہ آگے دوسری جگہ نکاح کر سکتی ہے، شہید کے بچے یتیم ہو جاتے ہیں، شہید کی وراثت تقسیم ہوتی ہے، شہید کو ہم کفن دیتے ہیں، دفن کرتے ہیں، اس کا جنازہ پڑھا جاتا ہے، یعنی اس کے ساتھ مردہ والے حالات کیے جاتے ہیں، تو پھر اللہ کریم کیسے فرماتے ہیں کہ وہ زندہ ہیں؟ تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ وہ زندہ ہیں عند ربہم، اپنے رب کے پاس۔ شہید کی روح اللہ کریم ان ارواحہم، ان کی روحوں کو اللہ کریم سبز پرندوں کے پیٹوں میں ڈال دیتے ہیں، وہ جنت کے باغات میں چرتے ہیں، چگتے ہیں، سیریں کرتی ہیں۔ ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کریم ان روحوں سے مخاطب ہوا اور فرمایا کہ تمہیں کیا چاہیے؟ تو انہوں نے عرض کی، یا اللہ، ان ترد ارواحنا فی اجسادنا، ہماری روحوں کو ہمارے جسموں میں لٹا تاکہ ہم جا کر جنگ کریں، تیرے دشمنوں کے ساتھ، تیرے رسول کے دشمنوں کے ساتھ جہاد کریں، جو مزہ اس جہاد میں یا تلوار کے نیچے آئے وہ تیری جنت میں نہیں ہے۔ تو اللہ کریم نے فرمایا کہ کلا، میرا یہ قانون نہیں، قیامت کے آنے تک تمہیں واپس دنیا میں نہیں بھیجا جائے گا۔ تو ان آیات اور تفسیر سے یہ بات واضح ہو گئی کہ شہید زندہ ہیں اپنے رب کے پاس۔ شہید تو شہادت کے بعد اس کو اصل زندگی مل جاتی ہے، تو پھر شہادت پر غم اور ماتم کس بات کا؟ غم اور ماتم تو اس بات کا ہونا چاہیے کہ شہید مر چکا ہے، شہید پر موت آ گئی ہے۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے اور رسول اللہ کی زبان کہتی ہے کہ شہید پر موت نہیں بلکہ شہید کی اصل زندگی شہادت کے بعد شروع ہو جاتی ہے۔ اور تیسری مین بات یہ ہے کہ ہمیشہ غم اور سوگ یا ماتم مرنے کے بعد کیا جاتا ہے۔ انسان مر جاتا ہے، اس کے بعد ماتم ہوتا ہے، اس کے بعد غم ہوتا ہے، اس کے بعد اس کا سوگ کیا جاتا ہے، زندگی میں اس کا سوگ نہیں ہوتا۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ 10 محرم کو عصر کے وقت شہید ہو رہے ہیں،
یکم محرم سے لے کے 10 محرم کی عصر تک ماتم ہے، سینہ کو بھی ہے، سوگ ہے، سارا کچھ ہے۔ عصر کے بعد ماتم بھی ختم، سینہ کو بھی ختم، غم بھی ختم۔ تو زندہ کا ماتم کس طرح کیا جاتا ہے؟ گویا کہ یہ تو اس طرح معلوم ہوا کہ زندہ کا ماتم کیا جا رہا ہے۔ یہ زندہ ہے کیوں؟ زندہ جب مر گیا، شہید شہادت پا گیا، اس کے بعد اس کا ماتم ہونا چاہیے، لیکن یہ تو ماتم اس کی زندگی میں، امام حسین کی زندگی میں کر رہے ہیں۔ ابھی وہ زندہ ہیں، یکم محرم سے 10 محرم تک وہ زندہ ہیں، یہ ماتم شروع ہے۔ اصل تو ماتم اگر کرنا ہے تو 10 محرم کے بعد کرنا چاہیے، 10 محرم کے بعد غم حسین منانا چاہیے، کیونکہ 10 محرم تک تو وہ زندہ ہیں۔ تو اس لیے ماتم بالکل ہی جائز نہیں، یہ محض ڈھونک ہے، یہ محض ڈرامہ بازی ہے، یہ محض لوگوں کے یعنی کہ ذہنوں کو خراب کیا جا رہا ہے۔ ماتم بالکل جائز نہیں۔ اور شہادت تو در حقیقت حیات ہے، شہادت تو رب کی رحمت ہے، اس کے اوپر کیا ماتم کرنا چاہیے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کو اللہ نے اپنی رحمت شہادت سے نوازا۔ امام حسین کو ہمارا عقیدہ ہے کہ وہ زندہ ہیں اپنے رب کے پاس، اپنے رب کے ہاں وہ زندہ ہیں، ان کو حیات مل چکی، اعلیٰ عرفہ احسن حیات کے ہیں، زندہ ہیں، اللہ نے ان کو خوبصورت حیات اور زندگی عطا فرمائی۔ تو اس لیے مسئلہ یہ آج کا دلائل سے ثابت ہو گیا کہ شہادت مصیبت نہیں بلکہ شہادت حیات ہے، اور حیات پر زندگی پر ماتم نہیں ہوتا۔ شہادت رحمت ہے، رحمت پر ماتم نہیں ہوتا، مصیبت پر ماتم ہوتا ہے۔ ہمارے لیے شہادت رحمت بھی ہے، حیات بھی ہے، ہم اس لیے ماتم نہیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ سمجھ عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔